ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کو آج ان کے آبائی وطن کرمان میں سپرد لحد کیا جائے گا۔ کرمان میں ان کا جلوس جنازہ برآمد ہوا۔ اس جلوس سے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جنرل قاسم سلیمانی کی موت پر ایران میں زبردست سوگ کا ماحول ہے۔ 3 جنوری کی صبح بغداد ہوائی اڈے کے نزدیک امریکی ڈرون حملے میں جنرل قاسم سلیمانی اور ارشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر سمیت 8 افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جنرل سلیمانی کی کئی شہروں میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ گزشتہ روز تہران میں ایران کے اعلیٰ رہنما آیت اللہ خامنئی نے جنرل قاسم کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ریڈیو ایران کا دعویٰ ہے کہ جنرل سلیمانی کے جلوس جنازہ میں تہران میں 70 لاکھ افراد شامل ہوئے تھے۔ اور یہاں عراق میں جب IS نے ہماری 50 کے قریب بہنوں کو جو درسیں تھی ان کو گرفتار کر لیا تھا اور یہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا، مار ڈالے جائے گا، تو انہی نے مدد کی تھی اور وہاں جا کے چھڑوایا تھا۔ انہی نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر انہوں نے جا کر ہماری بہنوں کو چھڑوایا تھا وہاں پہ IS کی قید سے اور ان کو ہمارے سپورٹ کیا تھا۔ اس طرح سے پاکستان میں جو ہندوستان کے لوگ گرفتار ہوئے دہشت گردی کے الزام میں، تو ان کو انہی قاسم سلیمانی صاحب ہی نے مدد کی اس سلسلے میں انڈیا کی۔ چین میں بھی انڈیا کی مدد کرنے والی یہی قاسم سلیمانی۔ اور اگر داعش کامیاب ہو جاتا تو داعش والے ہندوستان میں بھی پیدا ہو رہے تھے، IS والے ہندوستان میں پیدا ہو رہے تھے، یہاں بھی آتنکی حملے شروع ہو جاتے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ دنیا پر احسان ہے، جنرل سلیمانی کا دنیا پر احسان ہے کہ سب سے بڑی دہشت گردی جو آرگنائزیشن تھی وہ IS اس کو ختم کیا انہی نے۔ اور یہ اس کو بنانے والا امریکہ تھا، اس کو بنانے والا اسرائیل تھا، اس کو بنانے والا سعودی عرب تھا۔ اسی لیے یہی سب ان کے دشمن تھے کہ ان کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے، کسی مار دیا جائے تاکہ IS کو دوبارہ یہ پاور دے دے، پورا دوبارہ زندہ کر دیں۔ تو امریکہ پوری دنیا میں جتنی بھی آتنکوادی گتیویدیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے، پاکستان ہوتا ہے، سعودی عرب ہوتا ہے، اسرائیل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہی سب دشمن تھے ان کے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت کو بھی امریکہ کو کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر عراق اور ایران کا ساتھ رہا تو یہاں پر ہر چیز سستی ہو جائے گی، گیس سستی ہو جائے گی، پیٹرولیم سستا ہو جائے گا۔ جیسے کہ ابھی ہمیں پراچا صاحب نے بتایا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے وہ وہاں سے تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہاں سعودی عرب کا شہزادہ سلمان ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور وہاں سے مہنگا تیل ملتا ہے اور ایران اور عراق سستا ملتا ہے۔ لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اس سے تعلقات ختم ہو جائیں اور ان کا مہنگا تیل یہ ہندوستان خریدے تاکہ یہاں کے عوام کے اوپر بوجھ بڑھ جائے اور جو بھوکے عوام یہاں پر ہیں وہ اور بھوکے ننگے ہو جائیں۔ یہ پوری پلاننگ اور سازش امریکہ کی ہے، اور ہمارے ہندوستان کو امریکہ کا ساتھ نہیں دینا ہے بلکہ عراق اور ایران کا ساتھ دینا ہوگا۔ اسی میں ہمارے ملک کی بھلائی ہے، اسی میں ہمارے عوام کی بھلائی ہے۔ دیکھیے یہ پروٹیسٹ بتایا اسی لیے کہ آئندہ کوئی اس طرح سے امریکہ اگر حرکت کرے گا، خاص طور سے دھمکی دی ہے، سن لیں آپ، پھر سن لیں، اس نے دھمکی دی ہے کہ عراق اور ایران کے جو دھارمک استھل ہیں ان پر ہم حملہ کریں گے۔ تو اگر ہلکا سا بھی ایران و عراق پر حملہ ہوا تو ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی بھی امریکن کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چاہے ہمیں کتنی قربانیاں دینا پڑے، کوئی امریکن ہندوستان میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اگر اس نے ایران یا عراق یا کسی اور چھوٹے مظلوم ملک میں اس نے حملہ کیا تو کبھی ہم کو ہندوستان میں امریکن کو داخل نہیں ہونے دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی قربانیاں دینا پڑے۔ تو قلب جواد شیعہ اسکالر ہیں جو امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد صاف طور پر انہوں نے کہا کہ اگر عراق اور ایران میں دوبارہ اس طرح کے حملے کیے جاتے ہیں امریکہ کی طرف سے تو ہندوستان میں بھی کسی امریکی کو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اور وہ امریکی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے خلاف دیگر ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی اب امریکہ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ آج دہلی میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو اس معاملے میں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جنرل قاسم سلیمانی نے ایران اور ہندوستان کے رشتے کو مضبوط کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ مادران در گهواره‌ها برای کودکانشان احساس خون از خود
यहाँ अमेरिकन एम्बेसी पर जो हम लोग जमा हुए हैं उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जनरल कासिम सुलेमानी जो कि ईरान की अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ थे, उनको अमेरिका ने इराक के अंदर अटैक करके एयर स्ट्राइक के ज़रिए से उनका मर्डर किया है और ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। उनकी शहादत आज पूरी दुनिया के लिए एक इनकलाब बन के उभरी है और जनरल कासिम सुलेमानी एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने हमेशा भारत के साथ अच्छे सहयोग बनाने में मदद की है। उन्होंने कुलभूषण जाधव के मामले में भारत की मदद की, चाबहार पोर्ट के मामले में चाइना का जब मसला आया तो उन्होंने भारत के साथ, और जब वो 40 नर्सें भारत की तिकरीत में गिरफ्तार कर ली गई थी ISIS के ज़रिए, उस टाइम में जनरल कासिम सुलेमानी ने भारत की मदद की थी। ऐसी सूरत में हम अमेरिका के इस इक़दाम की कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि वो खुलकर ईरान के समर्थन में इस वक्त खड़ा हो।